ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ پچھلے 2 دنوں سے تیز کر دیا ہے اور زوردار حملہ اسرائیل پر لبنان سے کیا جا رہا ہے۔ پچھلی رات لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک فوجی مرکز کو نشانہ بنایا جس میں 3 سے زیادہ اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کا میڈیا ہاؤس ہے i24، اس نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے اور اس نے کہا ہے لبنان سے حزب اللہ نے جو حملہ کیا ہے اس حملہ کی زد میں 3 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کی IDF نے مرنے والی آرمی کی نشاندہی نہیں کی ہے، نہ ان کے نام کو جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ i24 نے اپنی خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حزب اللہ کے حملہ میں اسرائیل کا ایک پورا فوجی یونٹ، ایک پورا فوجی مرکز تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ نے بھی خبر جاری کر کے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل میں الظہیرہ سائٹ اور الجردہ پوائنٹ کو نشانہ بنایا ہے اور ان کا یہ حملہ کامیاب رہا ہے۔ اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے خبر جاری کی ہے کہ لبنان سے متصل جو اسرائیل کی سرحدیں ہیں ان علاقوں میں پچھلے 2 دنوں سے لگاتار سائرن بجنے کی آواز سنی جا رہی ہے۔ لوگ شیلٹر ہاؤس میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لبنان نے پوری قوت سے حملہ شروع کر دیا ہے۔ لبنان یہ حملہ میزائل کے ذریعے کر رہا ہے، توپوں کا استعمال کر رہا ہے، اس کے علاوہ راکٹ بھی لبنان کی طرف سے حزب اللہ لانچ کر رہی ہے۔ تو حزب اللہ نے اپنے حملہ کو پچھلے 2 دنوں میں لگاتار بڑھا دیا ہے۔ یہ حملہ بہت تیز ہو گیا ہے اور حزب اللہ کی طرف سے حملوں کے تیز ہونے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی پریشانی کا بڑھنا، اسرائیل کا 2 محاذوں پر جنگ لڑنا۔ غزہ پٹی میں زمینی لڑائی پہلے سے اسرائیل کی آرمی لڑ رہی ہے۔ اسرائیل غزہ پٹی کے عام شہریوں کو جنگی جہازوں کے ذریعے لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔ عام شہریوں کا قتل عام اسرائیل نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کی ایک اور پریشانی بڑھی ہوئی ہے ہوسٹیج کو آزاد کرانے کی۔ 45 دن کا عرصہ گزر گیا ہے اور جن کے رشتہ داروں کو حماس نے قیدی بنا لیا تھا، ہوسٹیج کیا تھا، ان کو آزاد کرانے کا، ان کو ریلیز کرانے کا اسرائیل کی سرکار پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی سرکار کو لگ رہا تھا کہ جب ہم غزہ پٹی پر حملہ جاری رکھیں گے، زمینی آرمی کو بھیج دیں گے اور حماس کے لڑاکے بے بس ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو ہم حماس سے کسی طرح کی ڈیل کے بغیر، کسی طرح کی بات چیت کے بغیر ہی اپنے ہوسٹیج کو آزاد کرا لیں گے۔ لیکن ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اس بیچ جب حزب اللہ نے لبنان سے حملہ کر دیا ہے، حملہ پہلے سے لبنان کی سرحد سے حزب اللہ کا جاری ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ جب غزہ پٹی سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل نے پلٹوار میں بمباری شروع کر دی تو حزب اللہ نے بھی جنگ کا نیا محاذ کھول دیا۔ اس محاذ کے کھولنے کا مقصد تھا حماس کو ریلیف دینا، ان کو مدد فراہم کرنا۔ اس بیچ حماس نے بھی لبنان سے حزب اللہ پر حملہ شروع کیا پچھلے دنوں میں، اور اب بڑے پیمانے پر حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کنٹینیو لگاتار اسرائیل کے لیے اس کو جھیلنا یقیناً مشکل ہوگا۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کیجیے۔